مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ARYQ TV دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہی ہیں ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر الکتاب نازل فرمائی۔ کون سی کتاب؟ وہ کتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ وہ کتاب کہ جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، جو پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس کتاب مبین، کتاب الہی، کتاب حق جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، یہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، الفرقان، جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، فرق کرنے والی کتاب ہے، الذکر، ذکر والی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے تعلق سے اور بالخصوص اگر ہم اس ماہ مبارک کی بات کریں تو یہ ماہ مبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو یقین جانیں کہ بدرجہ اولا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن سے جڑ جائیں، اپنا تعلق مضبوط کر لیں اس قرآن سے۔ اور بھی بہت ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ اس کو سیکھیں، سمجھیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ آج اسی پر بات کریں گے، قرآن اور ہماری ذمہ داریاں۔ جناب، ہماری جو زندگی ہے نا وہ آئینہ ہے، اور اگر ہم نے اس آئینے میں اپنے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے نہ جوڑا اور اپنی تصویر کو ویسا نہ بنایا جیسا کہ قرآن چاہتا ہے، تو یقیناً یہ ہماری شکایت کرے گا روز محشر۔ تو اس پر کلام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج جو شخصیات اس بہت ہی خوبصورت سیٹ پر یہاں پر موجود ہیں، جداگانہ انداز تکلم ہے، بہت عمدہ بولتی ہیں، دین سے بہت گہری وابستگی، بہت حساسیت کے ساتھ وابستگی ہے، فروغ دین میں بہت سے کام انجام دے رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ کیسی ہیں؟ جی جی، دعائیں آپ کی۔ اور اگر میں اپنی دوسری مہمان شخصیت کی بات کروں تو فروغ دین میں بہت محبت کے ساتھ، تندہی کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ۔ سعدیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ نعت خوانی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک ایسا نام جو نعت خوانی کو بہت ہی، سب لوگ ہی اس طرح سے عبادت کی طرح کرتے ہیں، لیکن ان کو میں نے خاص طور پر دیکھا کہ کلام ہو یا طرزوں کا انتخاب ہو، بہت محنت کرتی ہیں، بہت محنت سے کلام سلیکٹ کرتی ہیں، اور وہ محنت ان کی پڑھت میں نظر آتی ہے۔ بہت مضبوط پڑھنے والی ہیں، بہت سینئر بھی ہمارے ساتھ سحر اعظم موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سحر اعظم آپ؟ ہم دیا کلام سے آغاز کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنے رب کا شکر کریں، آؤ مل کر ذکر کریں، اپنے رب کا شکر کریں، آؤ مل کر ذکر کریں، آؤ مل کر ذکر کریں، راہ نجات کی فکر کریں، ذکر کریں گے صبح و مساء، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بن جائے گا تو بھی ولی، لب پہ سجا لے ذکر جلی، بن جائے گا تو بھی ولی،
भी सजा ले जिक्र जली, दिल में बसा ले जिक्र खुफी, काबा हुजरे जहाँ को बना ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। चांद सितारों में तू है, सब गुलजारों में तू है, चांद सितारों में तू है, सब गुलजारों में तू है, मस्त नजारों में तू है, चांद सितारों में तू है, चांद सितारों में तू है, सब गुलजारों में तू है, हर शय में है नूर तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जीती रहिए, सलामत रहिए। बहुत खूब पढ़ा आपने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर साहिबा आगाज़ करते हैं, और मैं ये चाहूँगी क्योंकि ये जो किताब हिदायत, ये किताब मुक़द्दसा, कुरान ख़ुद मकसद बयान कर रहा है नुज़ूल कुरान का, क्या फरमाएंगी आप? शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रमज़ानुल मुबारक, नुज़ूल कुरान का महीना। इस माह मुबारक में कुरान पाक उतरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात तख्लीक की तो उसका मरकज़ इंसान को बनाया, उसको अक्ल दी, दिमाग दिया, उसको बताया, वो तसर्रुफ़ करता है पूरी कायनात में। अब गोया के बादशाह है, एक शहनशाह है, हर चीज़ को इस्तेमाल करता है। और कुरान ने भी बताया कि ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए सजाई गई हैं। इसमें दो पहलू निकलते हैं। एक तो ये कि जब कोई बादशाह और शहनशाह बन जाता है तो उसके फिसलने के भी खदशात बढ़ जाते हैं, कि जब उसे ताकत मिली हुई है, तसर्रुफ मिला हुआ है, उसे दिमाग मिला हुआ है, तो ऐसे फिसलने के इम्कानात की वजह से उसे ज़रूरत रहती है रहनुमाई की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब मुबीन अपने महबूब नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें अता की, और इन दोनों से जुड़ जाने में हमारी फलाह रख दी। फिर आप देखें तो हमारे ईमान का बड़ा अहम हिस्सा यौम आखिरत पर ईमान है। और आखिरत का दिन का ईमान लाने का मतलब क्या है कि हमने एक दिन जवाब देना है कि हमने दुनिया में क्या किया। तो अब जब किसी मुलाजिम को भी रखा जाता है तो उसे बताया जाता है कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुमने ये करना है। तो कुरान मजीद इसलिए आया कि हमें हमारी जिम्मेदारियां बताए, हमें बताए कि वो खालिक व मालिक जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें पैदा किया है, वो जो पूरी कायनात का खालिक है, उसकी बंदगी के लिए हमें बनाया गया। तो अल्लाह ने हमें हिदायत देने के लिए वो किताब मुबीन नाजिल फरमाई और उसी आयत से मुत्तसिल फरमाया, हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान, कि ये रास्ता बता रही है तुम्हें, हिदायत का रास्ता, वो रास्ता जो तुम्हारी उखरवी जिंदगी को, अब्दी जिंदगी को एक गुलो गुलजार बना दे, जिसमें तुम्हारे लिए जन्नत रख दी गई है और तुम उस रास्ते से बच सको जो दोज़ख की तरफ जाता है। और उससे भी बढ़कर ये खुद को पहचानो, अपने रब को पहचानो, रब की मार्फत हासिल करो और मार्फत के बाद उसकी बंदगी करो, उसकी इबादत करो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के ऐन मुताबिक। इसके एक और पहलू ये है कि ये जब कायनात सजाई गई तो आप देखें तो इंसान के लिए हवा, पानी, मिट्टी, ये सब्जियां, ये फल, हर चीज पैदा की गई ज़ाहिरी उसकी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ये कैसे मुमकिन नहीं था कि रूह की ज़रूरत को पूरा ना किया जाता। बेशक बेशक, उसके लिए कुरान और साहिब कुरान को नाज़िल। सुभान अल्लाह। सादिया आप ये इरशाद फरमा दीजिए, अब साहिब कुरान की भी बात की आपने, कुरान की इस महीने में हम बात कर रहे हैं बिलखुसूस नुज़ूल कुरान का, चूँकि ये महीना है, इस ताल्लुक़ से आप ये बताइए कि हमारी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। एक तो हमें इसकी तिलावत करनी है, सबसे पहले तो हमें इससे मोहब्बत करनी है, इसका एहतराम करना है, क्या क्या जिम्मेदारियां, क्या फरमाएंगी?
بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت خوبصورت موضوع، بہت خوبصورت ابتدا. اپنے بات کی ابتدا یہاں سے کروں گی کہ قرآن رسالت کا محافظ بھی، خبر بھی، قرآن بصیرت بھی، بصارت بھی، بصر بھی. قرآن اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی یعنی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. تو قرآن پاک سے محبت جو آپ کی پہلی بات تھی تو وہ ہر حال میں ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک محبت نہیں ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کل قیامت کے دن یہ تمہاری سفارش بن کر آئے گا. اور پھر یہ قرآن پاک کے جس سے بندہ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے پاس آئے گا اور پوچھے گا مجھے پہچانا؟ تو وہ شخص کہے گا کون؟ تو یہ کہے گا کہ جس سے تم دنیا میں محبت کرتے تھے. تو وہ کہے گا قرآن پاک. وہ کہے گا ہاں میں قرآن پاک ہوں. پھر وہ رب کی بارگاہ میں لے کر جائے گا اور رب سے عرضی پیش کرے گا کہ اس نے دنیا میں مجھے عزت بخشی، تو یہاں اسے عزت بخش. اللہ رب العزت اسے عزت والا لباس پہنائے گا. پھر وہ عرضی پیش کرے گا کہ رب اس کی عزت میں اضافہ فرما، تو اللہ رب العزت عزت والا تاج پہنائے گا. تو قرآن پاک پھر سفارش کرے گا، عزت والا لباس بھی دیا، عزت والا تاج بھی پہنا دیا. تو اب رب العزت اس کا جنت میں جانے کا اعلان فرما دے تو رب اسے جنت میں بھیج دے گا. یعنی ہم دنیا میں محبت رکھیں گے تو قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے کہ وہ ہمیں کل قیامت کے دن بھی نہیں بھولے گی. پھر اگر ہم دیکھیں تو پھر اس کی تلاوت کا حق سب سے زیادہ ضروری ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا بھی مقصد، جو اہم مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حکم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، حکم ملا. تو ایک تو پہلی یہ چیز. پھر دوسری بات یہ کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، کے قرآن پاک میں سے جہاں سے بھی آسانی وہاں سے تلاوت کرو. پھر تیسری بات یہ کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. یہ آیت مبارکہ سے بات ہوئی تو حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکی ہے. اور میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو جو شخص ایک ہی وقت میں الف لام میم پڑھتا ہے تو ایک ہی وقت میں اسے 30 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. یعنی یہ قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت ہے کہ تلاوت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو ایک آیت کے لیے تفکر کرتا ہے تو اسے 100 نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو پورے باب پہ تفکر کرتا ہے تو اسے 1000 نوافل ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور احترام کی بات آخر میں کہ ادب و احترام ہر حال میں ضروری ہے. سب سے پہلی چیز کہ مطہر لوگ، جو طہارت جن کے ہو وہی لوگ اس کو چھو سکتے ہیں، اور اس کے لیے چھونے کے لیے وضو ضروری ہے. پھر ادب میں یہ ہے کہ جب اس کی تلاوت کریں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو روزانہ پڑھ کر اور اتنی تیزی سے قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں. قرآن پاک کے لیے قرآن پاک میں حکم آ گیا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. تو حکم ہے کہ بہت جلدی بھی قرآن پاک کو ختم کرنا ہے تو 3 دن میں کریں، 7 دن میں کریں، نہیں تو 40 دن کا حکم ہے. یہ ادب ہے قرآن پاک کا کہ اس کو ٹھہر کے پڑھو گے تو سمجھ میں بھی آئے گا. ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، کیونکہ یہ قرآن پاک بھی نجمن نازل ہوا ہے جناب، تو اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ فقید المثال ٹرانسمیشن، ماہ رمضان اور خواتین. آج جناب ہم بات کر رہے ہیں قرآن کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو یہ جو نسخہ کیمیا ہے نا، اس تعلق سے بات کی جا رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی کہ ہم اپنے بچوں کو بڑے ذوق و شوق سے قرآن پڑھاتے بھی ہیں، ہم خود بھی بہت زیادہ ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں. بالخصوص ہماری یہ نیت کبھی کبھی ہوتی ہے اور دل میں یہی ہے، کبھی کبھی کیا یہی نیت ہوتی ہے کہ ہمیں
ثواب بھی ملے گا، لیکن در حقیقت ہمیں اس کو سمجھ کر بھی پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس کے جو صحیح مقصد ہے نا، جو صحیح معنی ہے، اس سے مستفید ہو سکیں. کیا کہیں گی آپ؟ شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں ہی آتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو اولین مخاطب تو اس سے وہ لوگ تھے کفار اور منافقین، اور اس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ اہل ایمان کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یہ جو غور و فکر کرنے کی چیز ہے اس میں تم کیوں نہیں غور کرتے ہو. ویسے بھی دیکھیں تو ایک تفکر کرنا اللہ کی کائنات پر، اس کی قدرتوں پر، بذات خود تفکر عبادت ہے. پھر قرآن مجید میں کرنا تو کئی گنا اس کا اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے، اور بلکہ یہ قرآن کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، راتوں کو بیٹھیں، سوچیں، پھر صبح میں اس پر اٹھ کر عمل کریں. پھر ہر ایک کے سوچ اور غور و فکر مختلف لیول کا ہوتا ہے. اب غور کریں تو جیسے سمندر میں کوئی غوطہ لگاتا ہے تو کم از کم بدن تو تر کر کے نکلتا ہے، اللہ اور گہرائی میں جاتا ہے تو اس کے ہاتھ موتی اور جواہرات آتے ہیں. صحیح. اسی طرح عوام الناس کے تفکر کی بات آئی تو علماء کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہ عذاب کی آیات پر ڈریں، ڈر محسوس کریں. جہاں خوشخبریاں سنائی جائیں وہاں خوش ہوں، آیات تسبیحات آئیں تو بولیں، تسبیح کریں اللہ کی. اسی طرح کہیں توبہ کی بات آئے تو استغفار کریں. اور ہر آیت کا کوئی نہ کوئی حق ہے، اور آپ اگر غور کرنا شروع کریں گے تو عوام الناس کے لیے بھی اس میں بہت سارے معنی کھلتے چلے جائیں گے. اس سے آگے بڑھیں تو جو مجتہد ہوتا ہے، جس نے اجتہاد کرنا ہوتا ہے، ایک عالم ہوتا ہے، ایک مفتی ہوتا ہے، ایک اس سے آگے شیخ الحدیث، پھر مجتہد بنتا ہے، تو وہ تو ایک ایک آیت پر غور و فکر کرتا ہے تو ہزارہ مسائل نکال لیتا ہے. تو مجتہد کا کام یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرے ایک ایک لفظ پر، ہر طرح سے اس کے معنی اور مفاہیم پر، اور جو جدید دور کو پیش آ رہے ہوں مسائل اور چیلنجز، ان کے لیے قرآن سے حل نکالیں. اس کے بعد آپ دیکھیں تو علماء ہیں تو وہ ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ عوام الناس تک وہ مسائل پہنچ سکیں. اور عوام الناس اس قرآن مجید کو جب تلاوت کریں تو اللہ کی حقانیت، اللہ کی عظمت، اللہ کی اس جاہ و جلال کا تصور کرتے ہوئے، اس کی عظمتوں کا تصور کرتے ہوئے اس کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. پھر علماء کے پاس جائیں، علماء کے پاس بیٹھیں، جہاں کہیں قرآن مجید کا درس ہو رہا ہو قرآن فہمی کی کوشش ضرور کریں. یاد رکھیں کہ قرآن مجید کا یہ حق ہے، اسے پڑھا بھی جائے، اس سے محبت بھی کی جائے، اس کی تلاوت بھی کی جائے، اس پر غور و فکر بھی کیا جائے، پھر اس پر عمل بھی کیا جائے، اور اس کا پیغام بھی دوسروں تک پہنچایا جائے. بے شک، سبحان اللہ. اب ثواب تو در حقیقت ملنا ہی ملنا ہے، جیسے کہ ہم نے بار بار کہا نا، الف ایک، لام ایک، میم، یعنی ایک ایک حروف پہ ہمیں ثواب ملنا ہے. لیکن کیا ہم اس کو جب سن کے پڑھیں تو وہ لطف جب ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، اور پھر نماز میں جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ آیتیں ہم سے کیا کہہ رہی ہیں، تو پھر اس کا جو ہے لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. بہت شوق ہوتا ہے سعدیہ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا، اور الحمدللہ یہ شوق اور ذوق بڑھتا ہی نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ ہر گھر میں. تو بہت اچھی بھی بات ہے، میں دیکھ رہی ہوں بہت بچے اس ذوق و شوق میں اس طرف آ بھی رہے ہیں. اس کی اہمیت پر کیسے روشنی ڈالیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن پاک ایک اتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ نازل فرمائی، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ ایسا نسخہ ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا. اب آپ اگر دیکھیں تو اس کی اہمیت و فضیلت سے پہلے میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گی کہ حافظ قرآن بنانا بہت اچھی بات ہے. اس سے بھی پہلے والدین کو صرف اتنا تفکر ضرور کرنا چاہیے کہ اولاد کو حفظ کرانے کا تو جوش رہتا ہے، کیا آپ ان پر بعد میں اتنا ہولڈ رکھ سکتے ہیں کہ وہ یاد بھی اسی حساب سے رکھیں؟ اگر وہ بھول گئے تو پھر وبال بھی ہے اس کا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو قرآن پاک یاد کر کے بھول گیا کل قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا. تو یہ وعید بھی ہے ساتھ میں، اس کی فضیلت میں بیان کرتی ہوں. لیکن ضروری یہ ہے کہ اگر بچے کالج کی فیلڈ، یونیورسٹی کی فیلڈ میں نکل گئے اور والدین کے اس طرح سے انڈر میں نہیں رہے کہ وہ بار بار ان کو سنیں، تو اس چیز کا خاص خیال
خیال رکھیں کہ بچوں کو حفظ کروائیں، لیکن وہ پھر اس کو اسی طرح یاد بھی رکھیں جیسے یاد رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور پھر حفظ کرنے کے بعد اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کرے گا، اور اس کی نسبت سے اس کے خاندان کے 10 وہ لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی ان کے حق میں اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا. اور پھر اسی طرح جنت میں درجات ہیں حافظ قرآن کے بھی، اور پھر والدین کو بھی اسی طرح سرفرازی عطا ہوگی، لیکن یہ اسی صورت میں عطا ہوگی کہ جب والدین نے اسی حساب سے محنت کی ہوگی اور اس کو یاد بھی کرایا ہوگا اپنے بچے کو. اگر ہم نے اس چیز پر اہمیت نہیں دی، کیونکہ دیکھیے بعض اوقات ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ذہین ہے تو ہم اسے حفظ کروا دیں. میں یہ کہتی ہوں آج کا دور سائنسی دور ہے، ایک طرح سے ایسا سوشل دور جو چل رہا ہے. آپ کو اپنے بچے سے بھی یہ رائے ضرور لینی چاہیے کہ اگر ہم اس فیلڈ میں ڈالیں تو آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کرائیں. اور ابھی آپا نے بھی اس کے حقوق کی بات کی، تو حق تو اس کا سب سے پہلے ہے، اور حفظ سے پہلے ناظرہ اور تجوید پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ دیکھیے قرآن پاک کو دیکھنا، پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور پھر دوسروں کو سکھانا، یہ 5 حقوق ایسے ہیں جس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے جب ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں. اور قرآن پاک کی آیات کی ترتیب ہی ایسی ہے کہ جب ہم اس کو سنتے ہیں تو دل پر اثر کرتا ہے. تو جو بچہ حفظ کرے گا، اور علماء کرام کہتے ہیں، آخری بات کر رہی ہوں، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی مثال اونٹ کی طرح ہے. جس طرح جانوروں میں اونٹ حساس ہے کہ اگر اس کا مالک اس سے بے رخی بڑھتے تو وہ اس کے گھر سے چلا جاتا ہے تو پلٹ کر نہیں آتا، تو حافظ قرآن کا دل میں جب قرآن پاک جاتا ہے اور اگر وہ اس میں سستی اور کاہلی کرے تو وہ اس کے دل سے ایسا نکلتا ہے کہ واپس پلٹ کر نہیں آتا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر غور و فکر کریں، پھر آپ حفظ بھی کروائیں اور اپنے بچوں پر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں کہ وہ اسی طرح اس کو یاد رکھیں. سبحان اللہ. یعنی صرف یہ ٹائٹل دینا ہی ہمارا مقصود نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں یہ خواہش ہو کہ بس ہمارا بچہ حافظ قرآن ہے. نہیں، اس کی حفاظت بھی اسی طرح سے کرنی ہے جناب. تو یہ بات بہت اہم ہماری بہن نے بتائی ہے. سحر کلام شامل کرتے ہیں. گل از رخطا گل از رخطا نازک بدنیرا 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 بلبل سے تو آختا سقنیرا 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 بلبل سے تو آختا شیریں سقنیرا 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 ہر کس کی نبی ہر کس کی نبی لال تورا دیدہ بدل گف حقا کی خوش کندہ عقیقی یمیرا 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 حقا کی خوش کندہ عقیقی یمیرا 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 گل از رخطا مختا نازک بدنیرا 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 از از جامی بیچارہ رسا نید سلامی بر درگہ دربار
रसूल मदनी राम मदनी राम मदनी राम मदनी राम बरदर गहे दरबारे रसूल मदनी राम मदनी राम मदनी राम मदनी राम गुल अज़रो क़तामुक़ता नाज़ुक बदनी रा बदनी रा बदनी रा बदनी रा क़याती अज़ल तो क़ताबर क़ामती ज़ीबा हमारे महीनों से निराला शान रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, कुरान और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। अब हमने बात की कि हमने कुरान को इसकी तिलावत करनी है, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान भी बना दिया हमने इसको समझना भी है। और समझकर अब बात यहाँ आती है जनाब कि अच्छी तरह हमने गौर व फिक्र भी कर लिया, कुरान हमें क्या अहकामात देता है, किन चीज़ों से रोकता है, हमें ये भी समझ आ गया। फिर बात आती है इम्प्लीमेंट की कि कहाँ अमल पैरा होना है इस कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो अहकामात दिए हुए हैं, जो पाबंदियां हैं उनकी पाबंदी करनी है। ये किस तरह से मुमकिन है? सादिया हमारे साथ मौजूद है। सादिया, आप इरशाद फरमाइएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, सबसे पहली बात कि कुरान पाक को समझना हर हाल में ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि तजवीद का इल्म हासिल किया जाए। तजवीद के लुग़वी मायने सुथरा और खरा करना, और इस्तिलाह में तजवीद को उनके मखारिज और तमाम सिफ़ात लाज़िमा और आर्ज़ा के साथ अदा करना तजवीद कहलाता है। और तजवीद को अगर कुरान पाक से ही लिया जाए, जिसकी इब्तिदा में मैंने तिलावत भी की कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान पाक को खूब ठहर ठहर के पढ़ो, तो कुरान पाक उसका सबूत दे रहा है कि तजवीद के साथ पढ़ना सीखोगे तो तुम्हें उसी तरह पढ़ना आएगा। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम कुरान पाक को, देखिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान पाक को सीखे और दूसरों को सिखाए। तो ये जो एक सीखने और सिखाने का मरहला, ये बहुत खूबसूरत है और इसके लिए ही पहले ज़रूरी है कि खुद समझ में आए वो बात, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हस्सिनुल कुरान बि अस्वातिकुम, हुस्न दो तुम कुरान को अपनी आवाज़ों के साथ, ज़य्यिनुल कुरान बि अस्वातिकुम, ज़ीनत दो तुम कुरान को अपनी आवाज़ों के साथ। यानी ये वो चीज़ें हैं कि इस पर अमल करना हर हाल में ज़रूरी है, आपके लिए लाजमी अंसर है। अगर आप ये अमल नहीं करेंगे तो तजवीद के इल्म को हासिल किए बगैर कुरान पाक को आप समझ ही नहीं सकते। उसको समझने के लिए ये हर हाल में इन चीज़ों का जानना और पहचानना ज़रूरी है। आप एक सीनियर होने के नाते आप कैसे इस बात को लेंगी? मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, क्या कहेंगी आप? शुक्रिया ज़ैनब। देखिए, हिदायत के दो हिस्से होते हैं, एक है इल्मी नज़री और फ़िक्री हिस्सा कि जिससे आपकी सोच तौहीद और रिसालत, अल्लाह की अज़मत, मार्फत क्लियर होती है। दूसरा उसका पार्ट होता है कि आपने अमली ज़िंदगी में उसका कैसे इजहार करना है। हम मुसलमान हैं तो हमारे किरदार और अमल से उसका पता चलना चाहिए। हमारी अखलाकी ज़िंदगी है, मुआशरती ज़िंदगी है, अवामिर और नवाही जो कुरान मजीद ने अता किए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अहकामात दिए हैं उन पर अमल करना, जिनसे रोका है उनसे रुकना। अब देखिए, जिस सरजमीन पर यह कुरान मजीद नाजिल हुआ, वो लोग वो थे जो फर्श खाक पर थे, इस कुरान ने उन्हें औजे सुरैया तक पहुंचा दिया। इसी कुरान पर अमल करने से वो एक अजीम ताकत बनकर सामने आए। और जब मुसलमानों ने कुरान पाक को छोड़ दिया तो वो तनज़्ज़ुली का शिकार होते चले गए। कुरान मजीद पर जो ईमान लाया वो साहिब ईमान हुआ, जिसने तस्दीक की, जो कायल हो गया इसका, फिर वह अहले तस्दीक में शुमार हुआ, और जिसने इससे रहनुमाई ली वो साहिब हिदायत हुआ, और जिसने अमल किया उसे सादत व फलाह अता हुई, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और कुरान मजीद का एक और अहम जिम्मेदारी जो हम पर आती है वो इसके पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाना है? अपने अखलाक के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ किताबें नहीं उतारी बल्कि अंबिया को भेजा, जिन्होंने अमली ज़िंदगी गुजार कर उसके मुताबिक हमें सिखाया।
باقی ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، اب قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہے۔ آپ دیکھیں تو بہت سارے احکامات ایسے ہیں، باقی الصلاۃ کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، عملاً طریقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، سکھایا، خود عمل کر کے دکھایا۔ صرف عبادات کے اندر ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں تو کہاں شجاعت دکھانی ہے، کہاں حکمت سے کام لینا ہے، کہاں بصیرت کی ضرورت ہے، کہاں سخاوت کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کا ایک ایک لمحہ اس قرآن پاک پر عمل میں گزرا اور آپ نے سکھایا۔ اسی لیے تو جب پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں، اللہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر، حضور سبحان کے اللہ، اخلاق تو قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب ہم اس سفر میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے ایک تو تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، پھر اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اب جناب بات یہ آتی ہے کہ جب ہم نے کوئی بھی علم جب ہم حاصل کرتے ہیں تو پھر اسے آگے تک بھی پہنچانا ہے۔ سعدیہ بھی آپ ذکر کر رہی تھی اس کو سکھانے کا، اور سیکھنے اور سکھانے کا یہ عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے، ہمیں اس کو آگے تک پہنچانا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ کیا کہیں گی؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور وہیں سے اگر اپنی بات کی دوبارہ میں ابتدا کروں تو دیکھیے اللہ رب العزت کی جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کا شکرانہ بھی اتنے ہی بڑے پیمانے پر ادا کرنا ہوتا سبحان ہے۔ اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک اتنی عظیم نعمت عطا کی تو وہ قرآن پاک میں ہی فرما رہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے۔ تو آج آپا نے بھی ابھی بات کی کہ جب تنزلی کی طرف مسلمان کب گیا؟ جب اس نے قرآن پاک کا سہارا لینا چھوڑ دیا۔ تو وقت ہے کہ اس وقت پہ بھی ہمیں قرآن پاک کو خود بھی سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اسی لیے میں نے تجوید کی بات کی کہ تجوید کا علم اگر ہم حاصل نہیں کریں گے تو قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کر سکتے، ہم اس کو اس انداز سے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہم اجمی لوگ ہیں۔ عربی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی گرامر کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو یہاں یہ چیز بہت ضروری ہے کہ لوگ تفسیر کی طرف، ترجمے کی طرف جاتے ہیں، بہت اچھی باتیں جائیں، اس سے پہلے تجوید کی طرف آئیں سیکھنے کے لیے کہ آپ کو پڑھنا آنا چاہیے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، پھر آپ کو اس کے معنی و مطالب بھی پتہ ہونے چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے لے کر چلنا ہے۔ اور یہ بہت اب تو بہت میڈیا فاسٹ ہو گیا تو بہت آسان ہے اس کو سیکھنا سمجھنا، کوئی بھی یہ عذر نہیں پیش کر سکتا، اور کل قیامت کے دن تو پیش ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے عقل و سمجھ عطا کی تھی، اس جہاں میں رہتے ہوئے اس جہاں کی تیاری کرنی ہے، تو پھر اسی طرح کرنی ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر یہاں عمل نہیں کیا تو وہاں پر خالی ہے، اور یہی قرآن قبر میں نور بن کر آئے گا، اور یہ نور بن کر بھی اسی وقت آئے گا جب ہم نے اس کی حفاظت یہاں کی ہوگی، خود بھی سیکھا ہوگا، اپنے بچوں کی بھی تربیت کی ہوگی، اور دوسروں کو بھی یہ پیغام عام کیا ہوگا کہ قرآن پاک میں غور و فکر کرو، اس کو سیکھو، اس کو سمجھو اور اس کو آگے بڑھاؤ۔ اپنی بات کا اختتام بس اس شعر پر کر رہی ہوں کہ وہ قرآن جو دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، پلاتا ہے جو اپنے عاشقوں کو جام عرفانی، وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کی خود خدائے پاک کرتا ہے نگہبانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بجا فرمایا آپ نے کہ اب ہم کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے ہیں جناب، ہمارے پاس یہ عذر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اب آن لائن کا دور ہے، آن لائن کلاسز ہیں، آپ گھر بیٹھ کر سیکھ سکتے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں دنیا میں کسی کونے پر بھی آپ موجود ہیں، وہاں بیٹھ کر آپ قرآن کا علم سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، دوسروں کو سکھا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا عذر تو یہاں پر ختم ہو گیا، تو ہماری ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے اس تعلق سے، تو یقینی طور پر اس کو سیکھیں، سمجھیں اور دوسروں تک پھیلائیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی، بہت مشکور ہوں، آپ کی ممنون ہوں، جب بھی آتی ہیں بہت اچھی گفتگو آپ کی جانب سے ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اور سعدیہ آپ تشریف لائی ہیں، عمدگی سے ماشاءاللہ ہر موضوع پر کلام کرتی ہیں، آج بھی آپ نے الحمدللہ حق ادا کر دیا۔ سحر آپ تشریف لائی ہیں، بہت پیاری، آپ نے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیا، آپ ہی کی آواز میں انشاءاللہ تعالیٰ اختتام بھی کریں گے جناب۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور جناب قرآن اور ہماری ذمہ داریوں پر ہم بات کر رہے تھے، کہیں بھی اپنی زندگی میں اگر ہم نے یہ کسی ایک شخص کو بھی تعلیم دے دی، کسی ایک فرد کو بھی کچھ اس میں سے اپنا حصہ بانٹ دیا، تو یقین کیجئے ہماری عاقبت سنور جائے گی۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری جانب سے فی امان اللہ اختتام کریں گے سحر اعظم کی آواز پر۔ جی سحر۔ چمک تجھ سے پاتی
ہے سب پانے والی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والی، تو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والی، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والی، اور سواری سے اپنی تو جس دم اترنا، مدینے کی ظاہر ذرا ذرا سمجھنا کہ یہاں تھا میری مصطفیٰ کا گزرنا کی زمین، اور قدم رکھ کے چلنا کی زمین پر قدم رکھ کے چلنا، ارے سر موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور ہے مکے کے جلوے بھی مانا کے اچھے، مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے کیسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے خدا تجھ کو رکھے مدینے، خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور ہے بے مثل تیرا کرم جانے سب غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت، اور وہ گلشن ہو صحرا کے دریا پر برسنا نہیں، دیکھ کر ابرِ رحمت برسنا نہیں، دیکھ کر ابرِ رحمت غروب پر بھی برسا دے برسانے